حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا دن۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو باندھے ہوئے تشریف لائے۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ سن کر سب نے جگہ چھوڑ دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہٹ سے سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے سامنے یہ حرکت ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کو ہٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر رکھا اور اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے پیچھے ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایسی بلند آواز سے فرمایا جو مسجد سے باہر تک جا رہی تھی، آئے لوگوں، آگ روشن ہو گئی ہے اور کتنے اندھیری راتوں کے ٹکڑوں کی طرح آ گئے ہیں، اور خدا کی قسم میں نے تمہارے لیے وہی چیز حلال کی ہے جو قرآن مجید نے حلال کی ہے، اور وہی چیز تم پر حرام کی ہے جو قرآن مجید نے حرام کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر نے عرض کی، یا نبی اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے فضل و نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، اور آج کا دن بنت خارجہ کے دن بنا ہے، میں اس کے پاس سے ہو آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر رسول اللہ اپنے گھر چلے گئے اور حضرت ابو بکر اپنے گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اسی روز جب رسول اللہ مسجد سے واپس تشریف لائے تو میری گود میں لیٹ رہے، اور ابو بکر کے گھر والوں میں سے ایک شخص مسواک لیے ہوئے میرے پاس آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ اس مسواک کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بس میں نے وہ مسواک لے کر چبائی اور نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری ہو گیا، اور یکایک آپ نے اوپر نگاہ کر کے فرمایا، میں نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو کے حق میں کے ساتھ مبعوث کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے اختیار کر لیا۔ فرماتی ہے پھر رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، تو میری گود میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اللہ پاک کو دی۔ حضرت عمر کی کیفیت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، منافقوں میں سے چند لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، حالانکہ خدا کی قسم آپ کا وصال نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ خدا کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے پاس گئے تھے اور 40 روز کے بعد تشریف لے آئے، اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مشہور کر دیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں گے، جو یہ کہے گا کہ آپ کا انتقال ہوا ہے، میں اس کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس وقت ابو بکر آئے اور عمر کی گفتگو کی طرف کچھ متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے حجرہ کے اندر داخل ہو گئے۔ رسول اللہ کے اوپر ایک لمبی چادر ڈال رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک کا چہرہ مبارک کھول کر بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی اس کو آپ نے چکھ لیا، اب اس کے بعد آپ کو موت نہ پہنچے گی۔ پھر ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ڈھانپ دیا اور باہر تشریف لائے۔ اے عمر، لوگوں سے وہی گفتگو کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، پیچھے ہٹو اور خاموش رہو، مگر عمر خاموش نہ ہوئے۔
जब हजरत अबू बकर ने देखा फिर उमर खामोश नहीं होते, लोगों की तरफ मुतवज्जा हुए। लोगों ने जब हजरत अबू बकर की गुफ्तगू सुनी तो साबित के पास आ गए और हजरत उमर को छोड़ दिया। हजरत अबू बकर ने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और कहा, जो लोग मोहम्मद की इबादत पर और परस्तिश करते तो सुन ले के मोहम्मद तो इंतकाल फरमा चुके हैं, और जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह बेशक जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें